مالک و مولا کہوں تجھے، سرور گہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے۔ یہ تھوڑی آواز مائک آپ کا بہت اچھا ہے، بس سیٹنگ اتنی کر دیجیے کہ طاقت کم لگے۔ ایسا نہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن جس طریقے سے کھانا کھا کر کے آپ سست ہو گئے ہیں، میں بھی سست ہو گیا ہوں۔ سرور گہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کے اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ عظمت والدین کانفرنس میں تشریف لانے والے پاکیزہ سامعین کرام کی بزم محبت میں منور شیخ سلام محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کوئی زبردستی نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں 50 کی تعداد میں یا 100 کی تعداد میں، پیچھے سے اگر کوئی دو شخص اٹھ کر کے اپنے گھر کو چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ آگے جو لوگ بیٹھے ہوں انہیں خبر نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنا تو ایمان رکھنا ہوگا کہ جس نبی کے محفل میں آپ آئے ہیں کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے کے مصطفیٰ جو لوگ کھانا کھا کر کے چلے گئے حضور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ کھانا کھا کر کے بیٹھے ہیں حضور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، کون کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے حضور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں کون سا شعر پڑھنا چاہتا ہوں حضور جانتے ہیں، علماء کس نیت سے بیٹھے ہیں حضور جانتے ہیں۔ آپ سے میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ جب تک بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، کوئی دقت نہیں ہے، 5 سے 6 آدمی بیٹھیں گے پھر بھی یہ محفل ہو جائے گی، ضرورت نہیں کہ 50 ہو 100 ہو، ایسا نہیں ہے، چند لوگ بیٹھے رہیں گے حضور کی محفل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن بس یہ گزارش کہ جب تک بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، ایسا تو نہیں کہ چہرہ آپ کے لیے کوئی نیا ہے۔ غالباً مجھے یاد ہے کہ 7 سے 8 بار میں سارنگ کی سرزمین پر مشاعرے میں، کانفرنس میں، جلسے میں میری آمد ہوئی ہے، کبھی مولانا شفاعت حسین صاحب کے حوالے سے، کبھی حضرت علامہ مفتی قربان علی صاحب کوکب مصباحی کے حوالے سے، اور یہاں کے پاکیزہ علماء کرام کے حوالے سے کئی مرتبے۔ اور اگر اس کے بعد بھی اگر یہ چہرہ آپ سے چھپا ہوا ہے تو اتنا جان لیں کہ ایک ڈاکٹر کو دوسرا ڈاکٹر پہچانتا ہے، ایک خطیب کو دوسرا خطیب پہچانتا ہے، ایک شاعر کو دوسرا شاعر پہچانتا ہے، ایک ادیب کو دوسرا ادیب پہچانتا ہے، ایک انجینئر کو دوسرا انجینئر پہچانتا ہے، ویسے ہی اس بزم رسول کو یا شاعر بس اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ بیٹھے کہ بات ہوگی تو نبی کی بات ہوگی، بات نبی کی بات ہوگی، اس نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، بات نبی کے غلاموں کی ہوگی، بات نبی کے چاہنے والوں کی ہوگی، بات نبی کے عاشقوں کی ہوگی۔ عظمت والدین کانفرنس میں گزارش کروں گا، رات بھر کا جلسہ نہیں ہے اور بہت بڑی کانفرنس بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بلبل باغ اعلیٰ حضرت محترم جناب گوہر بخاروی، ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت محترم جناب کبیر پوری، شاعر اہل سنت محترم جناب ساجد اقبال کلکتوی، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جس سے دنیا محترم جناب زمزم فتح پوری کہتی ہے، جن کا نام پوسٹر میں آ جاتا ہے تو پوسٹر بھی مچل کے کہتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہونے والا ہے۔ بس یہ 2 سے 3 شعراء کو آپ کو سننا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ گزار رات وقت کا جلسہ تو ہے نہیں، 12 بجے تک انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا، تو جب تک بیٹھے بس ادب کے ساتھ بیٹھے، میں بس اتنا چاہتا ہوں۔ بیدار ہیں آپ؟
ارے ہاں اس کو بولیے ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں، بچوں کو بیٹھا دیجیے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں جو گارجن حضرات ہوں گے وہ کرسیاں لگا دیں گے، بچے بیٹھ جائیں گے۔ بس یہ پہلی نظامت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صرف نام کا اعلان ہوگا۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ 2 سے 3 شورا کرام کا آپ کو سننا ہے۔ نعت پڑھنے والوں کی صف میں بڑوں نام آیا ہے، سمجھ رہے؟ ایک زمانہ تھا نبی کی نعت حضرت حسان پڑھا کرتے تھے، نبی کی نعت حضرت کعب پڑھا کرتے تھے، نبی کی نعت حضرت عبداللہ ابن رواحہ پڑھا کرتے تھے۔ زمانہ آگے بڑھا، نعت پڑھنے والوں کی صف میں علامہ جامی آ گیا، علامہ شامی آ گیا، علامہ رومی آ گیا۔ زمانہ اور آگے بڑھا تو بغداد شریف کی پاکیزہ مقدس سرزمین پر زمانہ اور آگے بڑھا تو ہندوستان کی اجمیر شریف کی دھرتی پر ہم غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز آ گئے۔ زمانہ اور آگے بڑھا تو بریلی شریف میں علامہ رضا علی خان کے بیٹے علامہ نقی آ گئے، ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت آ گئے، ان کے بیٹے مفتی اعظم آ گئے، ان کے بیٹے قاضی شریع آ گئے، ان کے بیٹے قائد ملت آ گئے۔ اور آج پوری دنیا میں کوئی اپنے باپ کی تعریف کرے نہ کرے، میرے رسول کی اس لیے میں گزارش کروں گا وہ احترام کے ساتھ بیٹھے، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں۔ جتنے بھی نعت کے شورا ہیں روزے محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ جتنے بھی نعت کے شورا ہیں روزے محشر، میں بس وقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی شاعر کو احساسی کمتری کا شکار ہونا پڑے۔ یہ جو بائیں جانب جو چند حضرات کھڑے ہیں میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، ورنہ پھر کوئی دقت نہیں ہے، میں نام کا اعلان کروں گا، بیٹھ جائے گا، بیٹھا دیں۔ بس چند گھنٹوں کی محفل ہے، صاحب خانہ کو کہیں سے بھی پریشانی نہ ہو، ایسا نہ لگے کہ میں نے اپنی محنتوں کے ساتھ یہ شامیانے کا، علماء کا، ساؤنڈ کا، قالین کا میں نے انتظام کیا اور پھر ہماری ساری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ بیٹھ جائے۔ نعت پڑھنے والوں کا سب سے بڑوں کا نام آیا ہے۔ ایک نام ایسا بھی ہے علامہ امام شرف الدین بوصیری، امام شرف الدین بوصیری بہت بڑے امام، بہت بڑے شیخ۔ ان کا کام کیا تھا؟ بادشاہوں کی شان میں نظمیں لکھا کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا، بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھا کرتے، غزلیں لکھا کرتے۔ امام شرف الدین بوصیری ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے محل سے نکل رہے تھے تو ایک بزرگ نے فرمایا امام شرف الدین تو بہت بڑا عالم ہے۔ امام شرف الدین نے اپنے سر کو جھکا لیا، کہا حضور عالم تو ہوں۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا اے بتاؤ امام شرف الدین کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ امام شرف الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور میں نے کبھی مدینے والے آقا کا دیدار تو نہیں کیا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ شرف الدین مدینے والے کا دیدار ہوگا بھی تو کیسے؟ تم نے اپنی زندگی تو بادشاہوں کی نظمیں لکھنے میں وقف کر دی ہے، بادشاہوں کے قصیدے لکھنے میں وقف کر دی ہے۔ امام شرف الدین کو یہ بات دل میں بیٹھ گئی، اپنے گھر پہنچے، بستر پہ لیٹے اور تمام بادشاہوں کو اپنا استعفیٰ بھیجوا دیا کہ آج یہ بادشاہ شرف الدین کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کرے گا۔ ایک بادشاہ کا غلام امام شرف الدین کے گھر میں آیا، کہا حضور فلاں بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اور غزلیں لکھنے کے لیے، قصیدے لکھنے کے لیے، نظمیں لکھنے کے لیے حکم ہے، آپ یہاں سے چلے، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں یہاں سے چلا جا اور بادشاہ سے کہہ دے کہ امام شرف الدین بوصیری اب کسی کی تعریف کرے گا تو کسی بادشاہ کی نہیں، ہم مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کرے گا۔ 1 مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا غربت کا یہ عالم کہ رات کو کھاتے تو صبح کے لیے سوچنا پڑتا، صبح کو کھاتے تو شام کے لیے سوچنا پڑتا۔ اور جب کوئی شخص نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، معلوم ہے اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، دنیا والے اس کے اوپر اذیتیں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں مفتی سلمان اظہری کسی گاؤں ہے جب مفتی سلمان اظہری کی آمد تھی اور میں بحثت ناظم آیا تھا، آج مفتی سلمان اظہری سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جب کوئی نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو دنیا والے اسے پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو پریشانیاں اس کے اوپر اس طریقے سے آتی ہیں جس طریقے سے پانی ڈھلان کی طرف
پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف اترتا ہے، اس طریقے سے میرے غلاموں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ جب امام شمس الدین نے بادشاہوں کی نظمیں لکھنا بند کر دیا، قصیدے لکھنا بند کر دیے، تو 6-7 مہینے کے بعد فالج کا حملہ ہو گیا۔ ہاتھ اٹھنے سے رہا، پیر کام کرنے سے گیا، بستر میں لیٹے رہے اور لیٹے لیٹے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور محبت کے ساتھ لکھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم علی حبیب کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ ایک شعر نہیں، 2 شعر نہیں، 3 شعر نہیں، بلکہ لکھتے لکھتے امام شرف الدین کا قلم چلتا گیا اور 150 سے زیادہ اشعار لکھ ڈالے۔ 150 اشعار لکھنے کے بعد اپنے تکیے کے نیچے دبا کر سو گئے۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا، آنکھ لگ گئی لیکن نصیبہ بیدار ہو گیا۔ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں شرف الدین وہ کلام تو سناؤ جو تم نے آج لکھا ہے۔ ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ بات اگر سمجھ مارے تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ، ذرا توانائی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں شرف الدین وہ نعت تو سناؤ جو تم نے آج لکھی ہے۔ امام شرف الدین کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو باندھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب یا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ امام شرف الدین فرماتے ہیں کہ جب میں نعت پاک پڑھ رہا تھا، 150 سے زیادہ اشعار میں نے پڑھ دیے، حضور میری نعت کو سن کر ایسے جھول رہے تھے جیسے کوئی پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں میں گھما کرتی ہے۔ پھر حضور نے جو فالج زدہ جو بدن تھا، حضور نے اپنی چادر شریف امام شرف الدین کے کاندھے پہ رکھی۔ جب آنکھ کھلی صبح کو تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سلامت ہے، پیر اچھا ہو چکا ہے، گھر بالکل خوشبودار ہو چکا ہے۔ پھر یاد آیا کہ رات کو میں نے جو مدینے والے مصطفیٰ کو اپنا کلام سنا رہا تھا، نعت پاک سنا رہا تھا، حضور نے مجھے چادر شریف عطا کی تھی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہی چادر شریف کاندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ امام شرف الدین نے غسل فرمایا، اسی چادر شریف کو جو حضور نے عطا کی تھی اپنے کاندھے پہ رکھا اور اپنے گھر سے نکلے۔ جو ہی گھر سے نکلے تھے پھر کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے فرمایا شرف الدین وہ کلام تو سناؤ جو تم نے آج میرے نبی کو سنایا۔ ذرا محبت بولے تو سبحان اللہ۔ وہ کلام تو سناؤ جو تم نے آج میرے حضور کو سنایا ہے۔ امام شرف الدین فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا، حضور سے باتیں میری ہوئی، نعت پاک میں نے سنائی، سنا میرے مصطفیٰ نے، تجھے کیسے خبر کہ میں نے کیا سنایا ہے، نبی سے کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں شرف الدین جب تو بیٹھ کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ نبی کو اپنا کلام سنا رہا تھا، میں بھی بیٹھ کر کے تیری وہی بیٹھ کے تیری نعت سن رہا تھا۔ یہ نعت رسول پاک کی محفل ہے۔ شعراء کو نعت کو دیکھ کر کے مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے، نعت کو شعراء کو دیکھ کر کے ان کو دعاؤں سے نوازنا میرے حضور کی سنت ہے، انہیں انعام سے نوازنا میرے حضور کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں حضرت کعب عمر، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہوگا، حضرت کعب عمر، میں یہ بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ نعت کی محفل ہے، خالص نعت کی محفل ہے، شعراء کی نعت پاک آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضرت کعب عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کتنی؟ زور سے بولے کتنی؟ زور سے بولے کتنی؟ 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی حضرت کعب عمر۔ لیکن حضرت کعب عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے پوچھا ہے کعب تو نبی کی نعت پڑھتا ہے، لیکن یہ بتا کہ تیری عمر تو 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن تیرے چہرے کی رونق آج بھی 20-25 سال کے نوجوانوں کی طرح ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کی نعت پڑھ رہا تھا اور نعت سن کر کے میرے سرکار نے فرمایا تھا اے کعب اللہ تیرے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے، قسم خدا کی جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے میرے چہرے کی رونق۔ تو کہنے مطلب ہے کہ نعت رسول پاک کی محفل ہے۔ یہ میری پہلی نظامت تھی اور آخری نظامت، اس کے بعد صرف نام کا اعلان ہوگا۔ میں گزارش کروں گا صرف 3 گھنٹے کی محفل ہے، 3 سے 4 شرح کرام کا آپ کو سننا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں 1 سے 2 شعر پڑھ دوں، سنیں گے آپ لوگ؟
अरे हाँ हो कुछ तो बोलिए, आइए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बोले वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेर पढ़ूंगा बैठ जाऊंगा, वरना मुझे लिफाफे का भी अंदाजा है और मजमे का भी अंदाजा है। एक शेर सुने, मर्तबा अपने गुलामों का बढ़ा देते हैं। अब टुकुर टुकुर मेरा चेहरा नहीं देखिए, सुभान अल्लाह। मर्तबा अपने गुलामों का बढ़ा देते हैं, मुस्तफा मर्दों को सुल्तान बना देते हैं। अगर मजमा खामोश भी रहेगा और स्टेज में अगर कोई डिप्लोमा वाला आलिम नहीं है, अगर डिप्लोमा वाले होंगे तो खामोश रहेंगे। वरना मुझे याद आया कि हवा आंधी तूफा सदमा दिखाता है, जरा आ जाए बेहोशी उसे कोमा दिखाता है। मुनाजिर खुद ही बन जाए बताए 150 जीते, सनद मांगो जो आलिम के तो डिप्लोमा दिखाता है। मुनाजिर खुद ही बन जाए बताए 150 जीते, सनद मांगो जो आलिम की। हो सकता है कि मजमे को ये बात समझ में ना रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए खबर होगी तो एक शेर में और पढ़ देता हूँ। अली से इश्क है ये दावा लेकर बैठे हैं साहब। समझ में बात आ रही है? नहीं भी समझ में आ रही तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा। चौथे मिसरे पे अली से इश्क है ये दावा लेकर बैठे हैं साहब, सहाबा से अदावत कीना लेकर बैठे हैं साहब। सनद मांगी गई आलिम की महफिल में जब उनसे तो खुला है राज ये डिप्लोमा लेकर बैठे हैं। सनद मांगी गई आलिम की महफिल में जब उनसे तो खुला है राज ये डिप्लोमा लेकर बैठे साहब। लेकिन मसलक आला हजरत का खुला ऐलान है, हम हजरत अली की जूतियों को अपने सरों पर रखते हैं और हजरत अमीर माविया के गुस्ताखों को अपने हजरत अली की जूतियों को अपने सरों पे और हजरत अमीर माविया के गुस्ताखों को अपनी जूतियों पे रखते हैं। अगर बेदार है और हजरत इमाम माविया के वफादार है तो हाथ उठाकर मोहब्बत बोलेगा के साथ या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुने, अली वली के नमक खार बिक नहीं सकते, अली वली के नमक खार बिक नहीं सकते, हसन के बंदे दरबार बिक नहीं सकते। अगर इस शेर में खामोश भी हो गए तो आने वाला शेर में वो सवाल जरूर बोलेगी जिसे हजरत अमीर माविया से मोहब्बत होगी। अली वली के नमक खार बिक नहीं सकते, हसन के बंदे दरबार भी नहीं सकते। हजारों बिकते हैं ईरानी माल पर लेकिन माविया के वफादार भी। हजारों बिकते हैं ईरानी माल पर लेकिन, हजारों बिकते हैं ईरानी माल पर लेकिन माविया के अदबदार भी नहीं सकते। लगता कि 15 मिनट से ज्यादा हो चुके। अगर इतने बड़े मदीने में 200-150 जितने भी लोग हैं, क्या सिर्फ एक आदमी जिसको सरकार आला हजरत से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, सबसे ज्यादा, वो खड़ा होकर के नारा बुलंद कर ले? एक आदमी जवाब दीजिए, हाथ उठा करके, हाथों उठा करके जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। सभा को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लगे नारा तो चुप रहना हमें अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ क्या जाएगा लोगों जहां अहमद रजा के नाम बेदार है, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। जो लोग अपने हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसे मदीने शरीफ के हाथ। जो अपने हाथ उठा करके नारा नहीं लगाएंगे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसे मुहर्रम के महीने में किलकुता शरीफ दे। फैसला आपको करना है, जाना किस समत है। नारे तकबीर। अगर हाथ है तो भी शरीफ हो जाए। नारे रिसालत, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मर्तबा अपने गुलामों का बढ़ा देते हैं, मुस्तफा बाबू को सुल्तान बना देते हैं। एक दो सर नहीं इस्लाम की अजमत के लिए। ये भाई साहब समय से पैसा लेकर के बैठे हैं, लेकिन इंतजार में है दें कि ना दें। आप रात भर रखे रखिए, किसको के हवाले कीजिएगा, लेकिन बैठिएगा खुदा के वास्ते। जिन लोगों ने टोपियां नहीं लगाई है, कम से कम टोपियों से, रुमाल से सरों को ढक ले। सबसे बड़ा अलमिया ये है भाई साहब के बोकारो और जिले रामगढ़ में गालिबन हर साल
2 से 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ जलसे में खर्च होते हैं। शहर बोकारो, शहर रामगढ़ में 2 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए हर साल जलसे में खर्च होते हैं। अब उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि टोपी लगा करके बैठिए, सुभान अल्लाह कहिए, फिर कहिएगा मुसलमान परेशान क्यों हैं, मुसलमान काटे क्यों जा रहे हैं, मुसलमान मारे क्यों जा रहे हैं। आगे सवाल करें शायरी सुन्नत